दोस्तों गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ समंदर के किनारे। मेरे अक़ब में देखें लोग ट्रैक पे कोई चल रहा है तो कोई दौड़ रहा है, कोई मुख्तलिफ़ अक़साम की जो एक्सरसाइज मशीनें लगी हुई हैं उस पे वर्जिश कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं यही आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि आया आप अपनी उम्र के किसी भी हिस्से में हो, आपको किस किस्म की एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितनी शिद्दत से एक्सरसाइज करनी, क्या आपके लिए बेहतर हो सकता है, क्या आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। यही बातें मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आप जुड़े रहेंगे। दोस्तों, बुनियादी सतह पे साइंस की रोशनी में अगर हम वर्जिश को तकसीम करें तो हम तीन मुख्तलिफ़ अक़साम में तकसीम कर सकते हैं। एक को एरोबिक कहते हैं, दूसरे को एन एरोबिक कहते हैं और तीसरे को HIIT या हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। एरोबिक से मुराद है वो वर्जिशें जो हम सांस लेके आराम से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम चल रहे हैं और किसी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और हम अपना जुमला जो है मुकम्मल तौर पर बोल पा रहे हैं, हमें सांस में किसी किस्म की दुश्वारी नहीं हो रही, वो आता है, वो उस किस्म की एक्सरसाइज आती हैं एरोबिक के ज़ुमरे में। यानी आप उन एक्सरसाइज़ को आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे तक भी आप वो एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। जिस तरह से आप चलते हैं, अब चलते हुए अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपके साथ कोई और भी है, आप लोग गपशप लगा रहे हैं, तो उसमें आपकी सांस में कोई रुकावट नहीं हो रही। होता क्या है कि आप जब चल रहे होते हो, आप ऑक्सीजन हवा इनटेक कर रहे होते हैं, तनफ़ुस जिसे कहते हैं, ब्रीदिंग कर रहे होते हैं। ऑक्सीजन से आपको जब आपके जिस्म के अंदर जो फ्यूल है यानी जो ईंधन है वो कन्वर्ट हो रहा होता है एनर्जी में, उसके लिए ऑक्सीजन की ज़ाहिर सी बात है ज़रूरत होती है। तो उस सूरत में आपकी बॉडी जो है ज़्यादा इस पे मेहनत नहीं लग रही होती। जो इनटेक आप हवा कर रहे होते हैं, जो सांस आप इनहेल कर रहे होते हैं, उससे आपका काम चल रहा होता है। जिस्म में तवानाई के तौर पर चर्बी जो है वो इस्तेमाल में आ रही होती है और आप ये चीज़ बहुत देर तक कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये है पहली किस्म की एक्सरसाइज जिसे एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं। इसमें आप गार्डनिंग भी कर सकते हैं, इसमें आप नॉर्मल साइकिलिंग भी कर सकते हैं। अगर दो बंदे साइकिल पे आसानी से सीधे रास्ते में जा रहे हैं और आप एक दूसरे के करीब हैं तो आप एक दूसरे के साथ गपशप भी लगा सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। इसमें हमारे जिस्म के जो हार्मोन्स हैं वो भी फ़ाल होते हैं, जिसके बारे में मैं ज़िक्र करता जाऊंगा। तो ये है पहली किस्म की एक्सरसाइज। इसमें बड़ा फ़ायदा है, जिस तरह से मैंने कहा कि इसको आप आधे घंटे, 1 घंटे से भी ज़्यादा तक की आप कंटिन्यू कर सकते हैं और इसमें काफ़ी फ़ायदा भी होता है। तो जब आप एरोबिक एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं या आप साइकिल चला रहे हैं या आप चल रहे हैं जिसमें आप मुकम्मल तौर पे जुमला बोल सकते हैं और सांस में आपकी दुश्वारी नहीं आ रही, तो उसमें क्या हो रहा है असल में आपका जो दिल है वो आम तौर पर अगर आप जब वर्जिश नहीं कर रहे होते, जिस तरह से मैं भी इस वक्त बैठा हूँ, औसतन 60 बीट्स पर मिनट होते हैं, यानी BPM बीट्स पर मिनट, 60 बीट्स पर मिनट औसतन एक इंसान के आम हालत में जो है, मुतदिल हालत में जो है वो धड़क रहे होते हैं। लेकिन जब आप चल रहे होते हैं और साइकिलिंग कर रहे होते हैं तो आपकी दिल की धड़कन जो उस वक्त जो कारकर्दगी है वो 30% से बढ़ के 60% की तरफ बढ़ जाती है। यानी 60 धड़कनें फ़ी मिनट से बढ़कर 120 धड़कनें तक बढ़ जाती। तो इस दरमियान जो है वो आप इस वक्त यानी आप फुल डबल एक्टिव हुए होते हैं। तो इसको आपने हल्का नहीं समझना कि लोग जो हैं वो वज़न उठा रहे हैं तो कोई दौड़ रहा है, इसको आप ना देखें। अगर आप इतना भी कर रहे हैं तो आप अपने जिस्म को बहुत फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, आपने अपने दिल को भी बहुत फ़ायदा इससे पहुंचा रहे हैं। आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो आपके खून की रविश है, उसमें भी तेज़ी आ जाती है, जिसकी वजह से आपके टॉक्सिन्स जो हैं, जिस्म में जो आलूदगी होती है या जैसे क्या कहें जहरीले मवाद होते हैं, वो भी पाक हो रहे होते हैं। तो वर्जिश का जो दूसरा मरहला है
وہ ہے این ایروبک، جس کا مطلب ہے کہ سانس کے بغیر ایک ورزش کرنا۔ یہاں مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی سانس کو روک لیتے ہیں، نہیں، یہاں مقصد یہ ہے کہ جب آپ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں اور جب آپ سانس لے رہے ہوتے ہیں، آپ کو آکسیجن آپ مددگار ثابت ہو رہا ہے، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن جب آپ اس حد سے گزر جاتے ہیں جہاں پہ آکسیجن اب کافی نہیں ہے، جس طرح سے آپ نے دوڑ لگانا شروع کیا، ٹھیک ہے، آپ سانس لے رہے ہیں اور تیزی سے سانس لیے جا رہے ہیں، اب اگر میں آپ کے ساتھ دوڑ رہا ہوں، کیا ہم آپس میں ایک مکمل جملہ بول پائیں گے؟ نہیں بول پائیں گے۔ کیونکہ وہ جو آکسیجن، جو سانس ہمارے جسم میں آ رہی ہے، اس سے ہمیں مکمل فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ لہٰذا کیا ہوتا ہے کہ ہمارے باڈی میں پھر فیول جو ہے، وہ جو ایندھن ہے، وہ شفٹ ہو جاتا ہے فیٹس سے گلوکوز پہ۔ جی، تو اس مرحلے میں ہمارا جسم جو ہے پھر اندرونی طور پر زیادہ فعال ہو جاتا ہے۔ یہ جو فیٹ سے گلوکوز میں، یعنی چربی سے گلوکوز میں ایندھن کا تبدیل ہونا، اس سے کافی ہمارے جسم کے اندر جو ہیں وہ تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس سے جو ایک ہارمون ہے جسے سٹریس ہارمون کہتے ہیں، کورٹیزول، وہ فعال ہو جاتا ہے۔ این ایروبک ایکسرسائز میں آپ کی دل کی دھڑکنیں وہ پھر 120 دھڑکنیں فی منٹ نہیں رہتی، وہ بڑھ کے 120 اور 160 کے درمیان جو ہے وہ متحرک ہو جاتی ہیں، اور آپ کا جو دل ہے وہ 60 سے 80% جو ہے نا وہ اپنی کارکردگی پہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ چیز جو ہے آپ وہ زیادہ دیر تک نہیں سسٹین کر پائیں گے، یعنی اگر آپ این ایروبک ورزش کر رہے ہیں، اس میں آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آدھے گھنٹے سے میکسیمم 1 گھنٹے تک آپ یہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ این ایروبک میں جو مثالیں ہیں، مثال کے طور پہ اگر آپ فٹ بال کھیل رہے ہیں، آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں، آپ باسکٹ بال کھیل رہے ہیں، اس طرح کی آپ جو گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں جس میں آپ مستقل طور پہ آدھے گھنٹے کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور کھیل رہے ہوتے ہیں، اور آپ کی جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ اپنے اس میں ہوتی ہے، فل عروج میں ہوتی ہے، تو وہ آپ اس زمرے میں آتے ہیں این ایروبک۔ اگر آپ 20 سال سے 30-35 سال کے عمر کے زمرے میں ہیں تو یہ آپ کو سوٹ کرتا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے ورزش کے تیسرے حصے میں، جسے ہائی انٹینسٹی انٹرول ٹریننگ کہتے ہیں، یا ہٹ، HIIT۔ یہ وہ حصہ ہے ایکسرسائز کا جس میں آپ نے بہت ہی شدت سے 30 سیکنڈ سے لے کے 60 سیکنڈ کے اندر آپ نے ایک ورزش کو انجام دینا ہے، فل اعلیٰ معیار پہ اپنی ساری طاقت، اپنا سارا زور لگا کر آپ وہ ایکسرسائز کو انجام دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے آپ کا جو کورٹیزول ہے، اسٹریس لیول ہے، وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور پھر اچانک آپ اپنے آپ کو 30 سیکنڈ کے لیے 30 سے 60 اتنی ہی دیر تک آپ اپنے آپ کو ایک وقفہ دیتے ہیں، تو آپ پھر دوبارہ ایک ایسی شدت بھری ایکسرسائز کرتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں فل تھروٹل میں، یا اگر آپ سائیکلنگ کر رہے ہیں تو پہاڑ کے اونچائی کی طرف آپ تیزی سے اوپر بڑھتے ہیں، اپنے پورے جسم کو فعال کر دیتے ہیں۔ آپ میں لیکٹک ایسڈ جو ہے وہ آپ کے جسم کو فل تکلیف دے رہا ہوتا ہے، آپ اس کو برداشت کرتے ہوئے 30 سے 60 سیکنڈ کے اندر آپ اس ایکسرسائز کو مکمل کرتے ہیں، پھر آپ رک جاتے ہیں اپنے آپ کو، پھر 30 سے 60 سیکنڈ تک آپ اپنے آپ کو آرام فراہم کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے آپ 3 سے 4 مرتبہ تک یہ کر سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے باڈی میں جو کورٹیزول ہے وہ بہت شدت سے بڑھ جاتا ہے، آپ کی دل کی دھڑکن جو ہے وہ آپ انتہائی لیول تک آ جاتا ہے، لیکن آپ اسے 30 سے 60 سیکنڈ کے اندر پھر کنٹرول کر لیتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی 160 دھڑکنیں فی منٹ سے بڑھ کے 220 تک جو انتہائی ہے، لیکن آپ نے اس میں کیلکولیٹ اس طرح سے کرنا ہوتا ہے کہ جو انتہائی دل کی دھڑکن ہے وہ 220 ہے، اس سے اگر آپ نے اپنی عمر جو بھی آپ جتنی بھی عمر میں ہیں وہ آپ مائنس کریں تو وہ دل کی دھڑکن جو اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ آپ کی اس وقت دل کی دھڑکن ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر میں اپنی مثال دوں تو 220 سے اگر میں اپنی تقریباً 50 سال مائنس کر دوں تو میری دل کی دھڑکن 170 دھڑکنیں فی منٹ ہونی چاہیے جب میں ایکسرسائز کر رہا ہوں، اور یہ چیز آپ زیادہ نہیں کر سکتے، جس طرح سے میں بتایا 30 سے 60 سیکنڈ، لیکن اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اس سے
ایک ہارمون جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے جسے گروتھ ہارمون کہتے ہیں، HGH، ہیومن گروتھ ہارمون پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہارمون بہت دیر تک ہمارے جسم میں رہتا ہے، اس سے ہمارے جو مسلز ہیں وہ ان کو توانائی ملتی ہے، دوبارہ وہ پیدا ہوتے ہیں، ہمارے اندر جو میٹابولزم ہے وہ زیادہ فعال ہوتا ہے، ہمارا ہاضمہ، ہماری سرکولیشن بلڈ، اور اس سے جو ہے ہمیں جب ہم سوتے ہیں اور مزید جو ہے یہ گروتھ ہارمون یہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، فعال ہو جاتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے ہماری صحت بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ اب اگر آپ عمر کے جس حصے میں بھی ہوں اس سے آپ نے یہ اخذ کرنا ہے کہ اگر آپ کتنے کمزور ہیں، عمر کے کس حصے میں ہیں، ان تین جو ہے ایروبک، این ایروبک اور ہٹ، ان کے درمیان آپ نے انتخاب کرنی ہے اپنی ورزش، اپنی صحت اور عمر اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ ہر حال میں اگر آپ بالکل فٹ فاٹ ہے، آپ سے 20 سے 35 اور 40 کی عمر میں ہیں، تو آپ ایروبک بھی کر سکتے ہیں، آپ این ایروبک بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ سے 45 سے لے کے 80 کی عمر میں بھی ہیں تو آپ ایروبک والا جو حصہ ہے وہ آپ اس پہ زور دے سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ رائے دوں گا کہ ہٹ جو ہے نا، جو ہائی انٹینسٹی انٹرول ٹریننگ ہے، اس کو بھی آپ نے ختم کرتے ہوئے ایک دفعہ آپ نے وہ ایکسرسائز بھی کرنی، چاہے وہ آپ اسے دو اس میں بریکس میں کر لیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ 1 گھنٹے کی سائیکلنگ آپ نے کی ہے، ٹھیک ہے، یا آپ 1 گھنٹے تک چلتے رہے ہیں، آخر میں آپ نے یہ پرفارمنس ہٹ کی اگر آپ نے ایڈ کر لی، چاہے 5 سیکنڈ کے لیے بھی، یہ اس سے آپ کا فائدہ ہوگا، آپ کے جسم میں جو جس طرح سے میں نے کہا ہیومن گروتھ ہارمون جو ہے وہ فعال ہو جائے گا، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اور رہی بات جو این ایروبک ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک اس میں جو خامی یہ ہے کہ آپ میں جو سٹریس ہارمون ہے کورٹیزول، وہ بہت دیر تک اگر آپ اسے ایکٹیویٹ رکھیں گے، فعال رکھیں گے، تو وہ اس کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ 3 کیٹیگری آپ اپنی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنی عمر کے تقاضے کو، آپ کتنا ایکٹیو ہیں جسمانی طور پر، آپ کے جسم میں سارے اعضاء جو ہیں وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں، ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے انتخاب کرنا ہے کہ آپ نے کس ایریا میں جو ہے ایکسرسائز کا جو ہے رجحان رکھنا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، امید کرتا ہوں یہ میری چھوٹی پیشکش آپ کو پسند آئی ہو۔ میری آنے والی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں اور سب سے زیادہ صحت مند رہیں۔